کہتے ہیں کچھ خواب عام نہیں ہوتے، وہ قسمت بدلنے آتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے ایک رات خواب دیکھا اور اگلی صبح پوری سلطنت کی سوچ بدل گئی۔ آئیے سنتے ہیں بادشاہ ازمیر اور 4 پراسرار پریوں کی دل چھو لینے والی کہانی۔ دور پہاڑوں اور نیلے دریاؤں کے درمیان ایک خوشحال سلطنت تھی جس کا نام سلطنت نوران تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ ازمیر شاہ ایک عقلمند مگر دل کا بوجھل انسان تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، سونا، محل، فوج، مگر دل کے اندر ایک خلا تھا۔ اسے کوئی اولاد نہ تھی اور رایا کی خوشی کا خیال اسے راتوں کو جگائے رکھتا تھا۔ ایک رات جب محل کے چراغ بجھ چکے تھے اور ہوا میں چنبیلی کی خوشبو تھی، بادشاہ ازمیر گہری نیند میں چلا گیا۔ اسی رات اس نے خواب دیکھا، ایسا خواب جو کبھی اس نے نہ دیکھا تھا۔ خواب میں ایک وسیع باغ تھا جس کے آسمان پر 4 چاند چمک رہے تھے۔ ان چاندوں کی روشنی سے 4 پریاں زمین پر اتری۔ ان کے لباس ہوا سے بنے تھے اور آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک۔ سب سے پہلے آگے بڑھی پری زہرا، علم کی پری۔ اس کے ہاتھ میں سنہری کتاب تھی اور آواز میں ٹھہراؤ۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، سلطنت تلوار سے نہیں علم سے مضبوط ہوتی ہے۔ دوسری پری تھی پری مہین، رحم اور محبت کی پری۔ اس کے قدموں سے پھول کھلتے تھے۔ اس نے مسکرا کر کہا، جہاں دل نرم ہو وہاں بغاوت نہیں جنم لیتی۔ تیسری پری پری عنایا تھی، صبر اور ہمت کی پری۔ اس کی آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی تھی۔ وہ بولی، مشکل وقت میں جو ثابت قدم رہے وہی سچا حکمران ہوتا ہے۔ چوتھی اور آخری پری تھی پری سحر، امید اور مستقبل کی پری۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننھا چراغ تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، بس چراغ جلانا آنا چاہیے۔ چاروں پریوں نے ایک ساتھ کہا، اے بادشاہ، اگر تو ہمارے پیغامات پر عمل کرے تو تیری سلطنت خوابوں سے حقیقت بن جائے گی۔ اچانک آسمان روشن ہوا اور بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ صبح کی اذان کے ساتھ بادشاہ ازمیر جاگ اٹھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ پیغام تھا۔ اس نے فوراً اپنے وزیر خاص دانش علی کو بلایا اور خواب سنایا۔ دانش علی نے سر جھکا کر کہا، جہاں خواب سچ لگے وہاں رب کی رہنمائی ہوتی ہے حضور۔ اسی دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ 4 پریوں کے پیغامات پر عمل کرے گا، ایک ایک کر کے۔ بادشاہ نے سب سے پہلے علم کا دروازہ کھولا۔ سلطنت کے ہر گاؤں میں مدرسے اور اسکول بنوائے گئے۔ غریب بچوں کے لیے مفت تعلیم کا اعلان ہوا۔ لوگ حیران تھے، پہلی بار کسی بادشاہ نے کتاب کو تلوار پر ترجیح دی تھی۔ کچھ ہی مہینوں میں نوران کے بچے سوال پوچھنے لگے، سوچنے لگے اور خواب دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے دل میں کہا، پری زہرا، تمہاری بات سچ تھی۔ اب بادشاہ نے رحم کا راستہ اپنایا۔ قیدیوں کی سزا کم کی گئی، انصاف کے دروازے کھولے گئے، یتیموں کے لیے گھر اور بیواؤں کے لیے وظیفہ مقرر ہوا۔ ایک دن ایک غریب عورت دعا دیتی ہوئی بولی، بادشاہ سلامت، آپ نے ہمیں انسان سمجھا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ازمیر شاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے پری مہین کو شکریہ ادا کر رہا ہو۔ کچھ عرصے بعد سلطنت میں قحط پڑ گیا۔ دشمنوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ لوگ خوف زدہ تھے، مگر بادشاہ نے جلد بازی نہ کی۔ اس نے ذخیرے کھول دیے، رایا میں اناج تقسیم کیا اور فوج کو دفاع پر رکھا۔ اس نے خود سے کہا، صبر ہی اصل طاقت ہے۔ وقت گزرا، بارشیں ہوئی، فصلیں لہلائیں اور دشمن پسپا ہو گئے۔ قحط کے بعد بھی کچھ دل ٹوٹ چکے تھے۔ بادشاہ نے ہر شہر میں امید کا دن منانے کا اعلان کیا۔ میلے لگے، بچوں کی ہنسی گونجی اور رات کو ہزاروں چراغ جلائے گئے۔ ازمیر شاہ نے وہی ننھا چراغ محل کی چھت پر رکھا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا، یا شاید اسے ویسا ہی محسوس ہوا۔ اسی لمحے اسے یقین ہو گیا، جب امید زندہ ہو سلطنت زندہ رہتی ہے۔ 1 سال بعد اسی رات بادشاہ نے پھر خواب دیکھا، وہی باغ، وہی روشنی اور 4 پریاں۔ پری زہرا بولی، تو نے علم کو عزت دی۔ پری مہین نے کہا، تو نے دلوں کو جوڑا۔ پری عنایا مسکرائی، تو آزمائش میں ثابت قدم رہا۔ پری سحر نے چراغ بلند کیا،
اور تو نے امید کو بجھنے نہ دیا۔ چاروں نے ایک ساتھ کہا، اب تیرا خواب تیری حقیقت ہے۔ بادشاہ ازمیر شاہ تاریخ میں خوابوں والا بادشاہ کہلایا۔ اس کی سلطنت نوران، امن، علم اور محبت کی مثال بن گئی، اور لوگ آج بھی کہتے ہیں ہر حکمران کو 4 پریوں کا خواب دیکھنا چاہیے: علم، محبت، صبر اور امید کا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو دل میں چراغ ضرور جلائیں، کیونکہ شاید کسی رات 4 پریاں آپ کی خواب میں بھی آ جائیں۔ کہانی اچھی لگی، لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔